بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کرامت کیا ہوتی ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو خلاف عادت کوئی بھی کام انسان سے صادر ہوتا ہے، معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے، نیا کام ہوتا ہے، اور وہ ہوتا کس سے ہے؟ انبیاء سے ہوتا ہے۔ معجزے کا تعلق ہی انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ بتلاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بتاؤں یا جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ چیز آپ کو بول کے بتائے کہ میں کیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ کنکر بولے اور انہوں نے گواہی دی۔ اس کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ تھا، یہ معجزہ ہے۔ اور اسی طرح کرامت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، وفاداروں، عہدیداروں کا کرامت دیکھتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اسید بن حضیر وعباد بن بشر تحدث عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت لہما۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی کام کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے، حتی ذهب من اللیل ساعت، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ فی لیلۃ شدیدۃ الظلمۃ، رات کافی اندھیری تھی، ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ ثم خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينقلبان، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور اپنے گھر کو چل دیے۔ تو کیا ہوا؟ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عُصَيَّةٌ، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک سٹک تھی، ایک ایک چھڑی تھی، عصا تھا۔ فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا، تو ایک کے ہاتھ میں جو سٹک تھی وہ دونوں کے لیے روشن ہو گئی، وہ لائٹ کے طور پر کام دینے لگی، اور صحابہ اس لکڑی کو ایسے کر کے اندر سے روشنی نکل رہی تھی، وہ لائٹ بن گئی تھی، اللہ نے لائٹ کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کے رستہ اس کے ذریعے دیکھ کے معلوم کر کے اپنے گھروں کی طرف چل رہے تھے۔ ابھی ایک کی سٹک روشن ہوئی تھی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ حتی مشیا فی ضوئها، وہ دونوں اس کی روشنی میں چلنے لگے۔ حتی اذا افترقت بهما الطریق، جب ان دونوں کا رستہ جدا جدا ہوا، ایک صحابی اپنے گھر کو چل دیے، دوسرے صحابی اپنے گھر کو چل دیے۔ تو کیا ہوا؟ اضاءت للآخر عصاہ، جو دوسرے صحابی کی سٹک تھی وہ بھی روشن ہو گئی، وہ بھی لائٹ کا کام دینے لگی۔ فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ اهله، تو ان میں سے ہر ایک چلا، دونوں اپنی اپنی سٹک کے ذریعے اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ یہ ہے کرامت۔ کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت، رفت، بلندی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا، اس کو عزت سے نوازا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، اس کے اعمال پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اچھے اعمال کر کے اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے یا برے اعمال کر کے تو ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے جو مغضوب علیہ ہیں، جن کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 3805، اور اسی طرح مسند احمد میں یہ حدیث ہے، جلد نمبر 3، حدیث نمبر 137۔ تو یہ لازمی نہیں کہ کرامت کسی ایک بندے کے ساتھ ہی خاص ہو، اللہ کا جو ولی بھی ہوتا ہے، اللہ جس کو بھی چاہتا ہے عزت دینا، عزت سے نواز دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کرامت کیا ہے کہ معمول سے ہٹ کے، عام عادات سے ہٹ کے نیا کام ہونا، تو وہ اللہ کے کسی ولی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کو خالصتاً ماننے والا ہو، اس کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والا ہو، تو یہ ہے کرامت۔